بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بادہ توحید کے متوالو، شمعِ رسالت کے پروانو، اولیاء امت کے جانثارو، غوث و خواجہ کے چاہنے والو، شہدائے کرب و بلا کے عاشقو، آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم آپ سب مل کر آقا دو جہاں سرور کون و مقام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دن لاہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دن لاہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. معزز سامعین کرام، مختصر سے وقت میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. غور کے ساتھ میری باتوں کو سننے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی میں ان ضروری باتوں کو بسانے کی کوشش بھی کرنا. الحمدللہ آج ہم اور آپ ایک عظیم الشان پروگرام میں شریک ہیں جو اصلاحی پروگرام ہے، نیاز کے تعلق سے بھی ہے، جشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منسوب ہے. قرآن مجید 30واں پارہ سورہ اعلیٰ کی دو آیتیں تلاوت کی. ان پر روشنی ڈالنے سے پہلے دو چار تمہیدی کلمات سماعت فرمائیں. میرے عزیزو، آج پوری دنیا ایک چیز کی دیوانی ہے اور اس میں نیک اور بد کی تمیز نہیں. نیکوں کی بھی ایک ہی چیز محبوب ہے، بروں کی بھی ایک ہی چیز محبوب ہے. دیندار بھی ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا دار بھی ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ چیز ہے مشترک،
ہر ایک انسان اپنے نظریے اور سوچ سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں خون ریزیاں ہوتی ہیں۔ آج کئی ممالک نے، ملکوں نے، دیشوں نے ایٹم بم بھی بنائے تو اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور نائٹروجن بم بھی بنائے تو اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ دو ملکوں کے درمیان تصادم اور جنگ جو وجود میں آتی ہے تو وہ بھی اسی چیز کے لیے ہے۔ پھر آئیں دین کی طرف۔ عابد رات کو جاگتا ہے تو اسی چیز کے لیے، تہجد گزار رات کو سجدے کرتا ہے تو اسی چیز کے لیے، قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسی چیز کے لیے، عالم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اسی چیز کے لیے، سخی صدقہ کرتا ہے تو اسی چیز کے لیے، گلوکار گاتا ہے تو اسی چیز کے لیے، مداح رسول نعت پڑھتا ہے تو اسی چیز کے لیے، خطیب تقریر کرتا ہے تو اسی چیز کے لیے۔ چیز ایک ہے لیکن اس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، ان کی شکلیں الگ ہیں، ان کے رنگ روپ الگ ہیں، ان کے راستے الگ ہیں، مقصد ایک ہے، ایک ہی چیز کو حاصل کرنا ہے۔ وہ چیز کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دنیا دار بھی ایک ہی چیز کے پیچھے ہیں، دیندار بھی ایک ہی چیز کے پیچھے ہیں، لوگ رحم بھی کرتے ہیں تو اسی چیز کے لیے، اور ظلم بھی کرتے ہیں اسی چیز کے لیے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اب سمجھا دوں وہ چیز کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا ہمیں پتہ بتایا ہے، اور اپنے مومن بندوں کو آگاہ کیا ہے کہ ایک چیز کے لیے دنیا میں خونریزیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، لیکن وہ سب رونگ ہیں، غلط ہیں۔ اے میرے مومن بندو، تمہیں اگر وہ چیز چاہیے تو میرے کلام کو اٹھا کر کے پڑھنا، تمہیں راستہ مل جائے گا کہ وہ چیز تمہیں کہاں ملے گی۔ وہ چیز ہے کامیابی۔ کیا ہے؟ وہ چیز ہے کامیابی۔ امریکہ نے ایٹم بم بنا لیے، پھر رسیا نے بنائے، پھر چائنا نے بنائے، پھر جاپان نے بنائے، جرمنی نے بنائے، فرانس نے بنائے، پاکستان نے بنائے، ہمارے ملک ہندوستان نے بنائے۔ ابھی کئی سالوں سے ایران اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، رات دن کوشش کرتا ہے کہ ایٹم بم نہ صحیح کم سے کم نائٹروجن بم بنا کر کے کامیاب ہو جاؤ، اور اس کامیابی کے پیچھے وہ رات دن لگا ہوا ہے۔ کامیابی اس کو حاصل کرنی ہے۔ یہ مثالیں ہیں کہ یہ کامیابی ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے لوگ اپنے ملک کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن حاصل کرنی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا بم بنانا کامیابی ہے؟ نہیں، دنیا والوں کی نظر میں ہے۔ لوگوں کے گلوں کو کاٹنا کامیابی ہے، یہ دنیا پرستوں کی نگاہ میں ہو سکتی ہے۔ ظلم کرنا کامیابی ہے، یہ دنیا داروں کی نگاہ میں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے مومن بندوں کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ وہ قرآن نے بتایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس چیز کو بتایا، اور وہ چیز یعنی کامیابی کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے وہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر بتایا۔ اور پھر آگے یہ جو دنیا دار
कामयाबी के पीछे दौड़ रहे हैं, उसका अंजाम भी अल्लाह ने बता दिया कि ये जिस मंजिल की तरफ भाग रहे हैं वो मंजिल फना है, वो खत्म होने वाली चीज है, तुम इधर रहो। रब फरमाता है कामयाब हो गया वो बंदा जिसने अपने आप को पाक किया। क्या? कामयाब हो गया वो बंदा मन तज़क्का, वो पाक साफ हो गया, वो कामयाब हो गया। व ज़कर रस्म रब्बिही, और अपने रब के नाम को जपता रहा, जिक्र करता रहा। फसल्ला, और नमाज पढ़ता रहा। अब कामयाबी कितनी चीजों में है? 3। 1, दिल की सफाई में। 2, अल्लाह के जिक्र में। और नंबर 3, नमाजों की पाबंदी में। 3 चीजों में कामयाबी है। और यह कामयाबी कैसी है? अबदी और दायमी कामयाबी है, हमेशा रहने वाली है। अब इसकी मिसाल आपको दूं मैं कि एक बंदा कुआं खोदे, कुआं खोदते 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 आखिर तक पहुंच जाए और पानी तक पहुंच जाए, पानी उबला वहां तक 100 फीट 200 फीट तक उसने खुदाई की, पानी उसको नजर आ गया, नीचे से उसको चश्मा मिल गया, तो वो मंजिल तक पहुंच गया, मंजिल तक पहुंचा। वो फर्मे भरते हैं समेट के, वो भी भर दिए उसने, पानी उसको मिल गया। अब पाइप लगाना है और पानी बाहर निकालना है, या मोटर लगा करके पानी को बाहर निकालना है। अचानक नीचे से वो कुआं या उसका कोई एक फरमा ढह जाए, या रेत खिसक जाए किनारों से, तो अंजाम क्या होगा? ऊपर का जितना भी है नीचे से खिसकेगा, तो ऊपर जितना भी खोदा हुआ है वो खिसकता जाएगा, और वो हॉल जो उस बंदे ने किया है वो बंद हो जाएगा। कई दिनों की उसकी मेहनत रायगा गई, बर्बाद गई। कामयाबी हाथ लगते लगते उसके हाथ से छूट गई। शिकारी शिकार करे, कोई भी हलाल परिंदे को पकड़े या जानवर को पकड़े, पकड़ करके खुशी में झूमता हुआ लेकर के आए कि अभी इसको ज़बाह करूंगा, साफ करूंगा, पकाऊंगा और खाऊंगा। वो थोड़ा गाफिल हुआ, परिंदा उसके हाथ से उड़ जाए, समझो तीतर कबूतर जो भी है उड़ जाए। अब वो बंदा क्या करेगा? अरे यार, 2 दिन से मेहनत कर रहा था, शिकार हाथ लगा था, निकल गया। अब वो कफे अफसोस मलेगा, यार बहुत गलत हो गया, यूं गलत हो गया यार। कितनी तमन्नाएं थी, मिर्च मसाले भी लेकर के रखे थे, तेल भी लेकर के रखा था, दोस्तों को भी फोन करके बुला लिया था कि आओ चलो आज पार्टी करते हैं, मैंने शिकार किया है। अब दोस्त भी आ गए और शिकार भी हाथ से निकल गया, तो वो बंदा कितना अफसोस करेगा, यार ये गलत हो गया है। ये दुनिया की मिसाल ही ऐसी है मेरे भाइयों, ये दुनिया की मिसाल है। जो 2 मिसालें मैंने आपको दी, कुआं खोदा, पानी तक पहुंचा लेकिन ढह गया, उसकी मेहनत रायगा गई। शिकार पकड़ा, ज़बाह करने के करीब था, हाथ से निकल गया, उड़ गया या भाग गया, वो बेचारा मायूस हो गया। बस यही हाल इस दुनिया का है, और यही हाल इस दुनिया की कामयाबी का है। आज दुनिया वाले स्कूल, कॉलेज, ये जरूरी चीजें हैं, दुनिया में जीने के लिए ये जरूरी है, ठीक है, लेकिन कामयाबी नहीं है ये।
جو دائمی کامیابی ملی ہے نا، وہ کامیابی تو اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے، وہ کامیابی اللہ نے قرآن کی تعلیم میں رکھی ہے، وہ کامیابی اللہ نے مدرسوں میں، خانقاہوں میں اور مسجدوں میں رکھی ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفائی قلب تمہیں اسکولوں میں نہیں ملے گا، کالج میں دل کی صفائی نہیں ہوگی، یونیورسٹیوں میں تمہیں دل کی صفائی کے اسباب نہیں ملیں گے۔ دل کی صفائی دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو اللہ کے ذکر سے یا کسی اللہ والے کی نظر سے، اور ان میں بھی فرق ہے۔ ذکر سے دل کی صفائی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اور کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو یک لخت کالا دل منور اور روشن ہو سکتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ ایک ویشیا عورت، طائفہ، جسم فروش عورت، کام ہی اس کا تھا بے حیائی کرنا، لوگوں سے پیسے لیتی، اپنا جسم پیش کرتی، یہی اس کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ اب حضرت بایزید بستامی جیسے بزرگ کو کیسے گوارا ہو؟ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا آپ مصلی پر اللہ اللہ کر رہے ہیں اور شہر کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ایک طائفہ کہیں سے آ گئی ہے، ویشیا عورت کہیں سے آ گئی ہے جو جوانوں کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے، بے حیائی میں ہر آئے دن نوجوان گرتے جا رہے ہیں اور آپ سجدے میں پڑے ہیں، اٹھو اور نوجوانوں کو بچاؤ۔ اگر آپ نے اس طرف توجہ نہ دی تو یہ نوجوان نسل پوری کی پوری بے حیائی کے دلدل میں پھنس جائے گی۔ توجہ میری طرف ہے، میری طرف توجہ رکھنا۔ پیچھے سے بھئی یہ حرکت مت کرو، بیٹھ جاؤ، پیچھے سے بیٹھ جاؤ، آرام سے تقریر سنو۔ جب تک حضرت تشریف نہیں لاتے ہیں مجھے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، جیسے حضرت کی آمد ہوگی انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ زیادہ ہلچل نہ کریں، یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے، اور جو نعت پڑھنے والا یا تقریر کرنے والا ہوتا ہے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ حضور نوجوان بے حیائی کے دلدل میں پھنس رہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھی کچھ سال پہلے ایک وائرس کافی زوروں پر تھا، جس وائرس نے تقریباً اس علاقے کو اپنے چپیٹ میں لے لیا تھا، اور قریب تھا کہ یہ بڑنوا جاگیر اور بالوتریا کا اکثر علاقہ اس زہریلے اور خطرناک وائرس کے چپٹ میں آ جاتا۔ اللہ نے اپنا ایک بندہ اس سرزمین پر بھیج دیا۔ وہ کیا آیا؟ جیسے کورونا کا بھی علاج سائنسدان نہیں نکال سکے، بس منہ باندھو، ہاتھ دو، فاصلہ بنا کر کے رکھو، زیادہ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں نہ جاؤ، یہی کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں سرکاروں کی طرف سے۔ خیر یہ ان کا دکھاوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں پابندیاں کرنی ہے، سمجھے، بے احتیاط نہیں ہونا ہے۔ میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بزرگوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور بزرگ جب کسی علاقے میں جاتے ہیں اور اپنی نگاہیں ڈالتے ہیں تو وہاں کتنے بھی بھیانک وائرس کیوں نہ پھیلے ہوئے ہوں، اپنی نگاہوں سے
ان وائرس کی گندگیوں کو نکالتے ہیں، لوگوں کے ظاہر کو بھی صاف کر دیتے ہیں اور لوگوں کے باطن کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ یہاں وائرس پھیلا تھا بدعقیدگی کا، یہاں وائرس پھیلا ہوا تھا وہابیت کا، پھیلا ہوا تھا کہ نہیں؟ بہت زیادہ زوروں پر تھا۔ سوجا کی سرزمین سے ایک مرد مجاہد یہاں پر تشریف لایا، نگاہ ڈالی اور چند سالوں میں اس وائرس کا خاتمہ کر دیا، اور اس وائرس کی جگہ وہ انرجی، وہ طاقت ڈال دی کہ جو طاقت انسان کو دنیا میں تو کام دیتی ہے، وہ انرجی ایسی انرجی ہوتی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے، قیامت کے دن بھی برقرار رہے گی، اور بروز حشر بھی وہ انرجی، وہ طاقت، وہ دوا کام دے گی۔ وہ انرجی کیا ہے؟ وہ عشق رسول کی انرجی ہے، وہ محبت رسول کی انرجی ہے۔ کل تک ایک وائرس بدعقیدگی کی، گمراہیت کی یہاں پر پھیلی ہوئی تھی، کچھ بندے گئے، عرض کیا حضور چلے وائرس پھیل گئی ہے، حضرت نے قدم رکھے، حضرت کی تشریف۔ یار بھئی ایک کو تھوڑا کم کر دو، کیا کر رہے ہو؟ سیٹنگ صحیح کرو یار۔ کیا نظر پڑی کہ یہ بیماری دور ہو گئی، اس کے رسول کی انرجی بھر دی۔ محبت رسول کی انرجی وہ انرجی ہے جو انسان کو دنیا میں کام دیتی ہے، قبر میں کام دیتی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ انرجی کام دے دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مرشد کریم، سبحان اللہ۔ آپ کو احساس ہے نا؟ احساس حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ خدا کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہمیں ایسی ہستیوں کا شکر گزار تو رہنا ہی ہے، اور تادم حیات ان کا ممنون احسان، یعنی ان کے احسان من تو رہنا ہی رہنا ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ خیر، حضرت بایزید بستامی کو لوگوں نے کہا کہ ایک ویشیا عورت آ گئی ہے جو نوجوانوں کی ایمان کو برباد کر رہی ہے اور ان کو بے حیائی کے دلدل میں پھنسا رہی ہے۔ نوجوانوں، آپ کو سننا ہے، آج جو گروپ بنا کر کے بے حیائی کی باتیں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں نا، بے حیائی کی باتیں شیئر کرتے ہیں، مل کر کے دیکھتے ہیں، راتوں کو چیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، خدا کے واسطے ان حرکتوں سے باز آؤ، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ نوجوانوں، تم اس قوم کی آنے والی پیڑھی اور نسل کی امانت ہو۔ آپ کو اپنی سوچ، اپنا دل صاف رکھنا ہے، سوچ اعلیٰ رکھنی ہے، پاکیزہ خیال رکھو گے تو آنے والی نسل بہتر ہوگی۔ اگر آپ موبائل کے ذریعے سے گندگیوں اور بے حیائیوں کے دلدل میں پھنس گئے تو آنے والی نسل کی اللہ ہی حفاظت کرے بگڑ جائے گی بیچاری، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے باپ کتنے طاقتور ہوتے تھے، پھر بیٹے، آج ہم کو دیکھیں، یہ نوجوان نسل کو دیکھیں، آج ہمارے 60-70 سال کے بوڑھے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو کھانا پینا، اور ایک یہ موبائل، یہ برائیاں، یہ بے حیائیاں، یہ بدنگاہیاں، ان چیزوں نے نسل کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے، دماغی حساب سے بھی کمزور، ذہنی حساب سے بھی کمزور، دل کے حساب سے بھی کمزور، جسمانی حساب سے بھی ہم کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے زہر ہیں، زہر۔ سوچ اچھی رکھو، دل پاک رکھو، نگاہ صاف رکھو تو کامیابی ملتی ہے۔ ہم اگر گندگیوں میں پڑ گئے، ہم برائیوں میں پھنس گئے، ہم بے حیائیوں میں پھنس گئے تو پھر ہماری نسل کو کون بچائے گا؟ باپ زانی،
اور تمنا یہ رکھے کہ میرا بیٹا نمازی اور نیک بنے؟ ہو سکتا ہے؟ باپ بے حیا اور دعا مانگے یا اللہ میری اولاد نیک کر دے، کیسے ہوگا بھائی؟ پہلے تو نیک بن، پھر دعا مانگ۔ بیٹا ماں باپ کا نافرمان اور پھر دعا مانگے یا اللہ مجھے فرما بردار اولاد عطا کر، نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ آج اگر ہم بے حیا رہے، ہماری نسلیں بے حیا رہیں گی، اور پھر یہ جو زمانہ آ رہا ہے نا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے، حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، کتاب الفتن کی حدیث ہے، جلد 2، شکایت کی حجاج بن یوسف کی کہ حضور ظلم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا اصبروا، صبر کرو۔ کیا فرمایا؟ صبر کرو، کیونکہ تمہارے بعد جو آنے والا زمانہ ہے اس سے بھی خطرناک اور بھیانک ہونے والا ہے۔ وہ تو پاک زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، اس وقت وہ ظلم جب بڑھا ملوکیت کا، حجاج بن یوسف وغیرہ کا، لوگ پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بڑا ظالم تھا، وہ اموی بادشاہ تھا، ظالم تھا۔ تو حضرت انس بن مالک کو لوگوں نے شکایت کی تو فرمایا صبر کرو، کیونکہ بعد میں جو آنے والا زمانہ ہے وہ اس سے بھی بھیانک ہوگا۔ اور فرمایا میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جس دور میں فتنے کثرت کے ساتھ ہوں گے اور خون ریزیاں کثرت کے ساتھ ہوں گی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، اور آج ہم اور آپ اسی دور اور زمانے سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی قدم یا اللہ والوں کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث نعمت ہے۔ اللہ ان کے سایوں کو ہم پر سلامت رکھے۔ نوجوانوں، ابھی آپ کو ان سے حاصل کر لینا ہے، سیکھ لینا ہے۔ زندگی کے گھر، زندگی کے طریقے، زندگی کی کامیابیاں ان اللہ والوں سے جاننی ہے، سیکھنی ہے، اور پھر ان کو اپنے سینوں سے لگا کر کے رکھنا ہے۔ اگر آج صرف ہاتھ چوم کر کے نکل گئے، محفل سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، نیاز کھائی اور چلے گئے، اور ان اللہ والوں کی باتوں پر عمل نہ کیا، تو صرف سننے کا ثواب ملے گا، بیٹھنے کا ثواب ملے گا، لیکن ان اللہ والوں کی باتوں کی نورانیت جو دل پر اثر کرتی ہے اور جو زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے، ان سے آپ اور ہم محروم رہیں گے۔ اللہ ان کے سایوں کو سلامت رکھے۔ ابھی بھی ہم خود قسمت ہیں کہ اللہ نے ایسے بزرگوں کا دامن ہمیں عطا کر کے رکھا ہے۔ اگر ایسے بزرگوں کی قدر آج ہم نے نہ کی تو آنے والے وقت میں دیا لے کر کے بھی زمانے میں نکلو گے، ایسے بزرگ اور اللہ والے نہ ملے۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ سیاست کرنے والے ملیں گے، یہ یاد رکھنا۔ آپ کے جیبوں پر نظر رکھنے والے بہت ملیں گے، آپ کے نظرانوں کی طرف دیکھنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن آپ کی اولاد کا درد رکھنے والے مسیحا بہت کم ملیں گے۔ آپ کی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے رات دن تڑپنے والے کم ملیں گے۔ آپ کی آنے والی نسل کی فلاح اور بہبود کی رات دن فکر کرنے والے تو زمانے میں بہت کم لوگ ملیں گے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں غلام حسین جیسی شخصیت عطا فرما کر کے احسان عظیم کیا ہے کہ جو بیک وقت ہماری دنیا کی بھی فکر رکھتے ہیں، آخرت کی بھی فکر رکھتے ہیں، صرف ہماری نہیں،
ہماری آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے دین کی حفاظت کے لیے آپ کے اس اجاڑ سنسان علاقے میں دین کے قلعے قائم کر کے رکھے ہیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل بہک نہ جائے، ایمان سے معروم نہ رہے، دین کی لطف، دین کی نورانیت سے معروم نہ رہے۔ انہوں نے دین کے قلعے قائم کر کے رکھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مرشد کریم، سبحان ان اللہ۔ اللہ والوں کا احسان تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ ہمیں اہل سنت والجماعت سے پیار ہے، ٹھیک ہے، ان کے علماء سے پیار ہے، بس اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ الحمدللہ تحریک صدیقی جہاں جاتی ہے کام کرتی ہے، لوگوں کی شکایتیں ہیں، تحریک صدیقی کے افراد فتنے کرتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے۔ ہم تو اپنے ٹارگٹ پہ چلتے ہیں، ہماری حق گوئی، ہماری بے باکی، ہمارے ان علماء کی محنت بہت سے لوگوں کی دکانیں بند کر گئی، اس لیے ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ہمارا تو قصور نہیں، ہم تو ڈھانی ڈھانی گھوم گھوم کر کے، گھر گھر جا جا کر کے، بچوں اور بچیوں کو بلا کر کے دین سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، نبی کی نعتیں سکھاتے ہیں۔ یہ مرشد کی دی ہوئی تحریک ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ آتے تھے، ایک تقریر کرتے تھے، نذرانے جیب میں ڈال کر کے رفو چکر، پھر کون کیا کرتا ہے، بچے کہاں مر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ تو شکر مانو مرشد اعظم راجستھان کا کہ انہوں نے یہاں پہ شمار علماء دے کر کے تمہاری اولاد کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نظر اور پھر اللہ کا ذکر، یہ دو چیزیں ہیں جو دل کو صاف کرتی ہیں۔ وضو کیا ہے؟ پوری دنیا کس کے پیچھے ہے؟ کامیابی کے پیچھے، اور رب نے فرمایا کامیابی کس چیز سے ملتی ہے؟ دل کی صفائی، دوسری اللہ کے ذکر، اور تیسری چیز نماز کی پابندی۔ دل کی صفائی دو چیزوں سے ہوتی ہے، ہاں، ایک تو ذکر سے، نماز سے، پھر دوسری اللہ والوں کی نظر سے۔ تو میں نے اللہ والوں کی نظر کی بات کی۔ اب آپ کو اس بزرگ کے واقعے سے پتا چلے گا کہ اللہ والے کی نظر کتنا جلدی اثر کر جاتی ہے۔ آئے حضرت بایزید بستامی کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضور یہ عورت آئی ہے نوجوانوں کو بگاڑ رہی ہے۔ کہ ٹھیک ہے اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ ایک دن سرکار بایزید بستامی خود اس ویشیا کے گھر چلے گئے، اس فاحشہ، اپنی بھاشا میں بولتے رنڈی، گجراتی میں رنڈی بولتے، اس کے پاس چلے گئے۔ اب لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، بیچ بازار میں اس کا گھر تھا، مکان تھا، دیکھتے ہیں کہ بایزید بستامی اس فاحشہ عورت کے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ لوگ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ یار یہ کیا، جس کو ہم ولی تصور کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ بھی یہاں آ گیا، وہ بھی اس طائفہ کی چکر میں پڑ گیا۔ حضرت بایزید بستامی گئے اور فرمایا بتا مشغلہ کیا ہے؟ کہ جسم بیچنا، پیسے لینا۔ ٹھیک ہے، تیرے شرائط کیا ہے؟ کہ شرائط یہ کہ ایک رات میں ایک ہی شخص مجھے خرید سکتا ہے، اور پھر وہ پوری رات اس کے حوالے ہو جاتی ہوں میں۔ فرمایا قیمت بتا، 1000 درہم۔ حضرت بایزید بستامی نے نکال کر کے دے دیے، یہ 1000 درہم۔ اب پوری رات تو میری کہاں آپ کی؟ میں کہوں گا ویسے کرے گی کہاں؟ آپ کہیں گے وہ کروں گی۔ حضرت بایزید بستامی اس کے گھر میں چلے گئے،
فرمایا اب سن، پہلے غسل کر، پاک کپڑے پہن، مصلی بچھا، اور میں کہوں اس طریقے سے نیت کر کے نماز 2 رکعت پڑھ۔ اب اللہ والے نے اس ویشیا، رنڈی عورت طائفہ غسل کروایا، پاک کیا، نماز کے لیے اس کو مصلی پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ جس نے کبھی نماز کے نون سے بھی واقفیت حاصل نہیں کی تھی، نماز کیا چیز ہے، مصلی کیا چیز ہے، وضو کیا چیز ہے، اس کے بلاؤں کو بھی پتا نہیں تھا، با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو مصلی تک لا کر کے کھڑا کر دیا، اور پھر عرض کیا کہ مولا میرا کام تھا اس کو بے حیائی کے اڈے سے اٹھا کر کے مصلی تک لے آنا، سو میں نے کر دیا ہے، اب اس کے گندے دل کو بدلنا یہ تیرا کام ہے، یا مولا قلب قلبہا بطفیل مصطفیٰ، اب اس کے دل کو بدلنا یہ تیرا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، سبحان اللہ۔ نماز شروع کی، سجدے میں گئی، ادھر حضرت با یزید بستامی کی نگاہ ولایت پڑی، نگاہ ڈال کر کے رب سے دعا مانگی کہ مولا اس کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے، اس کے ظاہر کو میں نے یہاں تک بدل دیا۔ نماز 2 رکعت پوری کی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کل تک جو جسم فروشی کا دندہ کرتی تھی نا، بے حیائی کا اڈا چلاتی تھی اور بے حیائی کی گرم بازاری کی ہوئی تھی، اب با یزید بستامی صبح صادق کے وقت نکلنے لگے، پیچھے ہونے۔ کب آپ حضرت با یزید بستامی فرماتے میری نائٹ ڈیوٹی پوری ہو گئی، میں نے آپ کو جو مزدوری دی تھی، جتنا پیسہ دیا تھا، ٹائم میرا پورا ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ کہا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں، آپ نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے، اب تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے سچی توبہ کروائیں اور آپ کی خدمت میں مجھے قبول کریں۔ اب یہ طائفہ نہیں، یہ ویشیا نہیں، اب یہ آپ کی کنیز بن کر کے رہے گی۔ تو یہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب پتہ یہ چلا کل تک بے حیائی میں جو مبتلا تھی، یا اللہ اللہ کرتی تو اس کو سالوں لگ جاتے، با یزید بستامی کی ایک نگاہ نے ایک ہی چوٹ میں اس کو گندگی اور بے حیائی اور گناہ کے دلدل سے نکال کر کے نیکی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر۔ خیر آگے بڑھے۔ دل یہ پورے جسم کا محور ہے، دل صحیح ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے۔ دل کا دورہ اگر بند ہو جائے تو انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ قلب اصل ہے، قلب ٹھیک ہے تو قالب ٹھیک ہے، اگر قلب بگڑ گیا تو قالب بیکار ہے۔ دل کی صفائی اصل زندگی ہے، اور دل کی گندگی یہ موت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دل کی گندگی یہ موت ہے، دل کی صفائی یہ زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ لوگ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، رب کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ان کا دل صاف تھا، اور صاف دل والے مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ صاف دل والے تھے، تو صاف دل والے مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور ادھر کافروں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ مرے ہوئے ہیں، ان کو آپ قرآن کی آیتیں نہیں سنا سکتے۔ قرآن اللہ کے رسول کس کو سناتے تھے؟ کفار قریش کو سناتے تھے، کفار قریش کو سناتے تھے، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، دل سے نہیں سنتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، محبوب یہ لوگ تو مردہ ہیں، ان کو آپ کیا سناؤ گے؟ اب چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، پھر بھی قرآن نے ان کو مردہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کفر کی گندگی سے مردہ تھے۔ اب مردہ دلی اصل میں موت ہے، تو رب نے فرمایا کہ یہ تو مردہ ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ زندہ دلی یہ اصل زندگی ہے، اور دل کی موت اصل موت ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے، اور اگر دل مردہ ہے تو مرنے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی انسان مثل مردے کے ہے۔ ایک اور مثال دو، میں نے کہا نا اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو صاف کر کے زندگی عطا کر دے، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کیسی ہے پتا ہے؟ آج اگر کوئی ہمیں مارتا ہے تو درد کا احساس ہوتا ہے، کوئی مارے، اگر کوئی ہمیں لکڑی مارے تو درد کا احساس ہوتا ہے، اگر آگ کا تنکا ہم پر گرے تو جلنے کا احساس ہوتا ہے، برف کا ٹکڑا گرے تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیز، کانٹا لگے اس کے درد کا احساس بھی ہم کو ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ ان صفات سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت سے اپنے دلوں کو زندہ کر کے جو کامیابی کی منزل کو پار کرتے ہیں، ان کو پھر دنیا کی تکلیف نہیں دیتی۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف کے غلام ہیں، کٹر کافر، طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں حضرت بلال حبشی کو دی جاتی ہے۔ آپ کے جسم پر کانٹے دار درخت کی شاخ مار کر کے پورے جسم کو لہولہان کیا جاتا تھا، اور پھر ننگے پیٹھ آپ کو تپتی ریت پر سلایا جاتا تھا، اور آپ کے جسم پر اتنے زخم کیے جاتے تھے کہ پورا جسم لہولہان ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ بلال پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کے جسم کو کانٹوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، اور زخموں میں نمک چھڑکا جا رہا ہے، اور تپتی دھوپ میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ دیکھا نہ گیا، رونے لگے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور عرض کیا، حضور آج میں نے آپ کے عاشق اور دیوانے بلال کو بڑی تکلیف میں دیکھا ہے کہ وہ دشمن ان کے جسم کو چھلنی کر رہے ہیں اور ان کو ایذائیں دے رہے ہیں، لیکن بلال کی زبان پر ایک ہی صدا ہے، احد اور احمد، ایک ہی صدا ہے، احد احمد احد احمد، یہی پکار رہے ہیں۔
میرے مصطفیٰ آئے حضرت بلال کو دیکھنے کے لیے. پڑے تھے بے ہوش ہو کر کے, زخم سے, جلن سے نڈھال ہو کر کے بے ہوش ہو گئے تھے. مار مار کر کے امیہ بن خلف تھک جاتا تھا, پھر چھوڑ دیتا تھا. حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو جاتے تھے, پھر ہوش میں آتے تھے, پھر آپ کے اوپر یہی مشق ستم کیا جاتا تھا, پھر آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. آپ سے ایک ہی اصرار تھا, ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ بلال محمد کا نام لینا چھوڑ دو اور اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. بلال مسکراتے تھے اور کہتے تھے یہ ایک ہی تو جان ہے, کاٹو جتنا کاٹ سکتے ہو, چھلنی کرو جتنا چھلنی کر سکتے ہو, تکلیفیں دو جتنی دے سکتے ہو, اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں کر سکتے. اور حضرت بلال ان کو مسکرا کر یہ بھی کہتے تھے اے نادانو, تم زخم لگا کر کے یہ خیال کرتے ہو کہ بلال تکلیف میں اپنے دین کو چھوڑ دے گا یا اپنے محبوب کے نام کا ذکر چھوڑ دے گا. تم بھولتے ہو میں اللہ کا نام لیتا ہوں, تم مجھے زخم لگاتے ہو, اس زخم پر پھر نمک چھڑکتے ہو یا پھر آگ کے کوئلے رکھتے ہو. بلال کو وہ زخم تکلیف نہیں دیتا ہے, بلکہ وہ زخم عشق میں کھایا ہوا زخم ہے, محبت کا زخم ہے, اور محبت کے زخم کو جتنا چھیڑتے ہو اتنا ہی لطف زیادہ ملتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. میرے آقا آئے, بلال کو دیکھا بے ہوش پڑے ہیں. حضرت بلال کے سر کو اپنے زانوں پر میرے مصطفیٰ نے رکھا, سر کو سہلایا. حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا. ابو بکر کیسا عاشق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور اب بہت ہو گیا, میں بلال کو خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کی قیمت دی اور ان کو آزاد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر, میں بھی بلال کی خریداری میں حصے دار بننا چاہتا ہوں. یعنی آپ نے جو رقم دی ہے آدھی رقم میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں غلام کس کا؟ آپ کا, اور بلال بھی غلام آپ کے, مال بھی میرا آپ کا. اب آپ کے غلام نے غلام کو آزاد کیا ہے, اس میں حصے داری کی کیا بات ہے؟ میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کے غلام نے غلام کو آزاد کیا ہے. تو محبوب یہ تو غلام پر احسان ہے کہ غلام کو اتنا دیا کہ اس نے غلام کو آزاد کروایا. ابو بکر کا مال اصل میں آپ کا مال ہے اور ابو بکر اصل میں آپ کا غلام ہے. تو یہ محبت خدا اور رسول میں کھایا ہوا زخم انسان کو تکلیف نہیں دیتا ہے. ویسے آگ سے جلاؤ تو انسان تڑپ جاتا ہے, لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زخم سہتے ہو یا تکلیف برداشت کرتے ہو تو پھر وہ زخم اور تکلیف بھی انسان کو لطف دیتی. خیر, تو اس قرآن کی اس مفہوم کا ثبوت ہمیں مل گیا. قد افلح من تزکا, وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر دیا. میرے بھائیوں, صفائی قلب کے بعد انسان
کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر دنیا کی تکلیفیں اس کی نظر میں تکلیفیں نہیں رہتی ہیں، اور کامیاب ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ دنیا والوں کے الگ فلسفے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مالداری کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بڑا عہدہ کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے کہ تخت و تاج کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. اگر مالداری کامیابی ہوتی تو قارون بہت بڑا امیر تھا، لیکن اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دسا دیا گیا. اگر حکمرانی کامیابی ہوتی، حکمرانی میں سمجھتے ہو، حکمرانی بادشاہت کرنا، یہ اگر کامیابی ہوتی تو پھر نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا. لیکن ایک مچھر کے ذریعے سے اس کا کام تمام کر دیا گیا اور ہزاروں سال ہو گئے ہیں. آج اس کا نام کوئی ادب کے ساتھ نہیں لیتا ہے. ہزاروں لوگ دنیا میں اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عہدہ، مالداری، سلطنت اور حکومت کامیابی کی دلیلیں نہیں ہے. منصب، یزید کو دیکھیں، منصبی خلافت اور بادشاہت پر فائز تھا، لیکن اس نے ظلم کیا. آج امت مسلمہ اس کے اوپر لعنت بھیج رہی ہے اور قیامت تک اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہے گی. کیوں؟ اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تخت اور تاج اصل میں کامیابی ہے. آل نبی کے پیچھے پڑ گیا، ظلم کیا، بہت جلد اپنے انجام کو پہنچا اور نام و نشان مٹ گیا اور رہتی دنیا تک وہ لعنت کا مستحق بنا. تو یہ نہ تخت، نہ تاج، نہ عہدہ، نہ مالداری کامیابی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی ایمان کے ساتھ جینا اور اسی ایمان کے ساتھ انسان کا خاتمہ ہونا اصل کامیابی. اب کچھ باتیں ایسی جو ہمارے ایمان پر اثر انداز ہو سکتی. آج انسان ہر چیز کی فکر کرتا ہے، اپنی دنیا کے حساب سے اولاد کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے. فکر نہیں ہے تو آج انسان کو ایمان کی فکر نہیں ہے. نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں خاص کر کے، ایمان کن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے اور کون سی چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں، ان چیزوں کی طرف ہمارے نوجوانوں کی توجہ بہت کم ہے. گانے عام ہو گئے، رات دن سنتے ہیں. حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے، کانوں کی زنا سننا ہے، زنا بے حیائی، ہاتھوں کی زنا پکڑنا ہے، پیروں کی زنا چل کر کے گناہ کی طرف جانا ہے، زبان کی زنا گندی باتیں بولنا ہے، اور دل کی زنا برے خیالات کو دل میں جنم دینا، لانا، گندے خیالات کو دل میں لانا، یہ دل کی زنا ہے. تو آج نوجوان نسل ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتی ہے. تنہائی میں، اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے
تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، نکل کر کے اس کے سر پر آ جاتا ہے، سائے کی طرح اس کے وجود دل سے نکل جاتا ہے۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے، اس کے دل سے ایمان کو نکالا جاتا ہے۔ جب اس برے کام سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان واپس لوٹتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ایمان پر افیکٹ کرتی ہے، اثر کرتی ہے۔ بد نگاہی ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے، جھوٹ ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے، غیبت ایمان کو خراب کرتی ہے، چغلی ایمان کو خراب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ایمان کو خراب کرتی ہے، بزرگوں کی بے ادبی ایمان کی تباہی کی باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو چیزیں ایمان کو خراب کرنے والی ہے۔ کچھ نہیں لے کے گئے، اگر ایمان لے کر کے گئے تو کامیاب ہیں۔ اگر دنیا میں سب کچھ جمع کر لیا ہے، مالدار بھی ہو گئے، سرپنچ بھی ہو گئے، وڈیرے بھی ہو گئے، امیر بھی ہو گئے، بزنس مین بھی ہو گئے، عہدے پر فائز بھی ہو گئے، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر بھی بن گئے، ارے عالم مولوی بھی بن گئے، لیکن اللہ پناہ میں رکھے مرتے وقت دولت ایمان ہاتھ سے نکل گئی تو سمجھو سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اگر جاہل رہے، غریب رہے، مفلس مسکین رہے، لیکن مرتے وقت دولت ایمان لے کر کے گئے تو سمجھو تم دنیا کے سب سے امیر انسان ہو کر کے دنیا سے رخ سکتے۔ تو اس دولت ایمان کی حفاظت کرنی، کیونکہ کامیابی ایمان کی حفاظت میں ہے۔ دنیا والے لوگوں کو اپنے رعب اور دبدبے کا شکار بنا کر کے کامیابی تلاش کرتے ہیں، لوگ زہریلے ہتھیار بنا کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لوگ لوگوں پر ظلم کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لوگ اپنے بھائیوں کے مال کو ہڑپ کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لوگ اپنے بھائیوں کی زمینوں کو ہڑپ کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ قسم رب کعبہ کی، یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی ناکامیاں ہے کہ انسان ایک مختصر سی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنے سر پر گناہوں کے بڑے پہاڑ اٹھا رہا ہے، اور اس کا پتہ اس کو مرنے کے بعد چلے گا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کیونکہ یہ زندگی مختصر ہے، اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے وہ کروڑوں سال کی زندگی، آخرت کی زندگی کروڑوں سال کی زندگی ہے، یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ اگر اس زندگی کو آپ نے جیسے تیسے بھی گزارا تو کٹ جائے گی، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ لمبی زندگی ہے، وہ پھر فنا نہیں ہوگی، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کو اگر آپ نے نہیں سنوارا اور اس کی فکر نہ کی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آؤ مل کر کے اپنے معاشرے میں دین کے ماحول کو پیدا کریں۔ آؤ نمازوں کی طرف بڑھیں، آؤ دین کی طرف بڑھیں، کماؤ دنیا پھول کماؤ، کوئی انکار نہیں کرے گا، گریجویٹ بنو، بہت اچھی بات، زمانے کے ساتھ کندھا ملا کر کے چلو، یہ وقت کا تقاضا ہے، لیکن اپنے دین کو کمزور نہ ہونے دینا، اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دینا۔ نوجوانوں، آپ کے سجدے ابھی بڑے پیارے ہیں،
یہ جو نوجوانی کا عالم ہے، اس نوجوانی کے سجدے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اگر نوجوانی کو آپ نے فضولیات میں خرچ کر دیا تو پھر بڑھاپے میں سجدے کر بھی لوگے تو زیادہ کوئی نفع بخش نہیں ہو۔ حضرت تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ ذکر میں، دل کی صفائی میں اور نماز میں ہے۔ بندہ اگر یہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے۔ دنیا میں ڈگریاں، عہدے، منصب، کامیابیاں ضرور ہیں، لیکن یہ فانی ہے، دنیا تک رہنے والی کامیابی ہے۔ دنیا کے بعد قبر میں، آخرت میں جو کامیابی فائدے مند ہے وہ کامیابی ہے ایمان کے ساتھ دنیا میں جینا اور ایمان کو لے کر کے دنیا سے رخصت ہونا، اور قیامت کے دن متاع ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور رب نے ہمیں بتا دیا کہ جس بندے نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز کی پابندی کی اور اپنے رب کے نام کو بار بار دہراتا رہا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتا رہا، وہ کامیاب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگو اصل کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کر لے، اپنے رب کا ذکر کرتا رہے اور نماز پڑھے، یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن تم لوگوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دے رکھی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ تو اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آگے رکھتے ہو۔ اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے تو رات دن کوشش کرتے ہو، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور دائمی زندگی ہے، اس زندگی کی طرف تمہاری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کے ذکر کو سننا اور اللہ والوں کے نصیحتوں پر عمل کرنا، یہ اصل کامیابی دلاتی ہے۔ اسی سے اللہ کے ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسی سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور اسی سے انسان نمازوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے جو بیان کیا اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم جس طریقے سے دنیا کے لیے تگو دو محنت اور کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے بھی محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنے ماحول کو دینی ماحول بنائیں، معاشرے میں حیا کا دور لائیں۔ نوجوانوں، بے حیائی سے ہمیں بچنا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بے حیائی سے بچانا ہے۔ مردہ دل کو زندگی دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک اللہ کے ذکر سے اور دوسری اللہ والوں کی نظر سے۔ تو ان اللہ والوں کی نظروں کو ہمیشہ اپنے اوپر رکھنے کے لیے ان کے فرمودات، ان کی تحریک اور ان کے ارشادات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو ہمارے جسموں کے اوپر اور ہم گنہگاروں کے اوپر اللہ والوں کی نظریں برقرار رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عظیم محسن کے سائے کو ہم پر سلامت رکھے۔ تحریک فیض صدیقیہ کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے
ہمیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔